کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، موجود بھی ہے، ایک جزیرے میں قید بھی ہے۔ کیا یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ بانجھ اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا۔ تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن دیکھیں، ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا۔ ٹھیک ہے البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے، کہ دجال ہی تھا۔ دجال ہی تھا۔ اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے، ٹھیک ہے یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا، صحیح ظہور ہوگا۔ ظہور ہوگا۔ اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظہور کی بات ہی ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے، حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، تو وہ واپس دوڑیں گے۔ تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے، بالکل اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا۔ آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو، ملتا ہو، تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل، سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنے گھیر میں لے لے گا، اس میں بہت قتل و غارت ہوگی، اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ، اور اس میں یمن، شام اور عراق، یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے۔ پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی، پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی، آرمگیڈون ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے، اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں، آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی، تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ نہیں نہ اتر سمجھ رہے تھے، چکے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں اتر رہے تھے، اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا شک میں تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی، آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے۔ صحیح۔ اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں، بالکل لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی، کچھ نہیں بتائی تھی۔ البتہ کافر والی تو تھی، یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں۔ بالکل ٹھیک۔